یاد ہے یا رسول اللہ، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے۔ اور چاند کے دو ٹکڑے کیے، چاند کے دو ٹکڑے کیے، کیسے کہوں بے اختیار۔ بے اختیار کا مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو نبی پاک کو، محمد عربی کو کہتے ہیں، انہیں کچھ خدا نے اختیار نہیں دیا ہے، مگر ہم نے سنا، ہم نے جانا، ہم نے بوئے پڑھا تو پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی انگشت، اپنی انگلی کو جب چاند کی طرف اشارہ کیا تھا نا تو چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ اسی بارے میں شاعر کہتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کیے، کیسے کہوں بے اختیار، کنکریوں سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے کیے، کیسے کہوں بے اختیار، کنکریوں سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے۔ دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے یا رسول اللہ، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے۔ مسلمانوں، یہ وقت بھی نہیں اور وہ محفل بھی نہیں جہاں اس انداز کی تقریر کی جائے، مگر خیر جب آپ کے روبرو ہوا ہوں تو کچھ ناصحانہ الفاظ میں آپ کے سامنے کہنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں، اس امید پر کہ جو صرف جلسہ گاہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے نا، وہ آئے، دیکھے اور چلے گئے، لیکن ابھی بھی جو بیٹھے ہیں نا 12:30 بجے رات کو بھی، تو یقیناً وہ صرف جلسہ گاہ اور میلے اور ٹھیلے کو دیکھنے نہیں آئے ہیں، وہ اگر آئے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کو سننے آئے۔ جو نہیں سننے والے تھے نا وہ چلے گئے، وہ تو آتے ہیں لکا چھپی کی طرح دیکھ لیا کہ کتنی لائٹیں ہیں، کتنی روشنیاں ہیں، کتنے غبارے اور بیلون ہیں، کتنی بھیڑ ہے، کون کون سی دکان آئی ہوئی ہے، آئے، دیکھا اور چلا گیا۔ لیکن 12 کے بعد جو جلسہ گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ لینا کہ یہی وہ محمد مصطفیٰ کا پاک اور سچا امتی ہے جو کسی ٹھیلا کو دیکھنے اور میلہ دیکھنے نہیں آتا ہے، یہ اگر آتا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے، تو مصطفیٰ کا ذکر سننے آتا ہے۔ تو چلیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ الفاظ میں انشاءاللہ، مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ ہندی صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ تقریر نہیں کروں گا، جو آپ کے دماغ میں اتر جائے میں وہی کہوں گا انشاءاللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے بندھو، فرینڈز آف دی اللہ نہیں ہوتے ہیں، مگر اللہ کا بندھو جو ہے نا ہوتا وہی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اس کے پرچم تو اللہ کا ولی، اللہ کا بندھو، فرینڈز آف دی اللہ، اللہ کا دوست جو بھی ہوتا ہے نا وہ کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے، یعنی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب ہم پرہیزگار تو ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ پہلے متقی کیا ہے، متقی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا کہ جو متقی ہوگا وہی میرا بندھو ہوگا، جو متقی ہوگا وہی میرا دوست ہوگا، جو متقی ہوگا وہی فرینڈز ہوگا۔ تو اب دنیا میں کسی کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو تو پہلے اس کی زندگی میں غور کرو، دیکھو اپنے چوک کو کھول کر کہ اس کی زندگی کا عمل اور کاج متقی کی طرح ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا دوست
دوست ہو گیا ہے. اب آئیے متقی کہتے کس کو ہے؟ تو قرآن پاک کو جب سب سے پہلے آپ کھولو گے نا، ایسے تو کھولتے نہیں ہے نا ہم لوگ قرآن پاک کو. آپ کی بہو جو ہے نا، بہو دہیج میں قرآن کو لائی ہوگی، ضرور لائی ہوگی، مگر شادی کے بعد وہ اب تک کھول کر کے نہیں دیکھی ہوگی. اور اگر اپنے باپ کے گھر سے سونے اور چاندی کے زیور لائی ہوگی نا، ہر دن اسے کھول کر کے دیکھے گی کہ منا چاچا بھالو آچے گی نہیں آچے، دھول تپورے گیسے گی نہیں، تو صاف کر دے، ڈیلی ڈیلی صاف کرے گی وہ. کیوں؟ اس لیے کہ سونا ہے، سونے کا زیور ہے، گلے کا ہار ہے، انگوٹھیاں ہیں، اس کے مانگ کا جو ہے نا ٹیکا ہے، اس کے ہاتھوں میں پہننے کا سونے کا کنگن اور چوڑیاں ہیں. تو اس سونے کے زیورات کو آپ کی بہو روز کھول کھول کر کے دیکھے گی کہ کہیں گندا نہ ہو جائے، کہیں بیکار نہ ہو جائے. کیونکہ اگر بیکار ہو گیا تو اس کی قیمت گھٹ جائے گی، بیکار ہو گیا تو اس کی عظمت کم ہو جائے گی. اے دنیا کی عورتوں، تمہیں سونے کا پڑا ہوا ہے کہ سونا اگر خراب ہو گیا تو اس کی قیمتیں گھٹ جاتی ہے. اے دنیا کی عورتوں، تم کسی اور کی بندی نہیں ہو، اگر بندی ہو تو خدا کی بندی ہو، امتی ہو تو مصطفیٰ کی امتی ہو. تم یہ سوچو کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے، مصطفیٰ نے قدر بڑھائی ہے. سونا آج ہے کل چلا جائے گا، روپا آج ہے کل چلا جائے گا. میری عزتیں چلی گئی تو واپس نہیں آئیں گی، اور میری عزت سونے سے نہیں ہے، میری عزت چاندی سے نہیں ہے. اگر میری عزت ہے تو مصطفیٰ کی تعلیم کے مطابق چل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری عزت ہے تو مصطفیٰ کے علم اور تعلیم، جو مصطفیٰ نے کریکٹر دیا، جو مصطفیٰ نے نیچر دیا، جو مصطفیٰ نے ہمیں خود چل کر کے بتایا کہ مسلمانوں چلنا ایسے چاہیے. مصطفیٰ نے خود بول کر دکھایا میرے امتیوں بولنا ایسا چاہیے. مصطفیٰ نے خود چل کر دکھایا میرے امتیوں اس طریقے سے چلنا چاہیے. میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا. کوئی تمہیں گالیاں بکے تو گالیوں کا بدلہ گالیوں سے نہیں دینا چاہیے. مصطفیٰ کا کریکٹر یہ ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی گالی دے دے تو مصطفیٰ دعا دیتے تھے. اور آج مصطفیٰ کے ماننے والے کا کریکٹر یہ ہے کہ جب گالیاں بندہ سنتا ہے تو ایک گالیاں نہیں، دو گالیاں دے دیا. افسوس کی بات ہے کہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں، ہم اس رسول کو مانتے ہیں، اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور اگر آج ہم کو ایک چھوٹا سا کنکر مار دے نا، کنکر، تو ہم پتھر اٹھا لیتے ہیں. کوئی کنکر سے ہم کو مار دے، چھوٹو کنکر، تو ہم کیا اٹھا لیں گے؟ پتھر. اور اگر پتھر سے مار دے تو ہم اینٹ اٹھا لیں گے. اور اگر کوئی اینٹ سے مار دے مجھے نا تو 5 کلو کا بٹخرا لے کر گھر سے چلے آئے کہ آج تو تمہارا سر بھانگ دیے، آج ہمیں تم آگے چھاڑ بنائے. اور اگر کوئی ایک ڈنڈا نکالے تو 2 ڈنڈا نکال لیتا ہے. اگر کوئی پسٹل نکالے تو 1.47 نکال لیتا ہے. کیوں؟ آج دنیا یہ ہو گئی کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. مسلمانوں، تمہارا کردار یہ مغرب کے لوگوں کی تہذیب کی طرح ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے نبی کا کردار ایسا نہیں تھا. طائف کی وادی کو یاد کرو کہ طائف کی وادی میں جب مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا نا کہ اے میرے ماننے والوں، مجھے سچ کہنے والوں، مجھے سچ کی طرف، مجھے سچ کہنے والوں، مجھے صادق اور مصدوق تصور کرنے والوں، سنو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. تو جانتے ہو طائف کے جو کفار تھے، کافر تھے، مشرکین تھے، مصطفیٰ جان رحمت کو پتھروں سے مارنے لگے. اتنا مارا، اتنا برسایا پتھر کہ اللہ کے رسول ہم سب کے نبی کا سرہائے مبارک نہ ہٹ گیا تھا. آپ کے سر سے خون کے فوارے نمودار تھے، اور وہ خون آپ کے چہرے کو لال کر دیا. اور آپ کے چہرے سے جب خون بہانا تو آپ کی داڑھی مبارک بھی بالکل خون سے تر ہو گئی تھی. مگر اس عالم میں بھی یاد کرو اپنے نبی کا کردار کیا تھا، یاد کرو اپنے نبی کا کریکٹر کیا تھا، یاد کرو اپنے
نبی کی تہذیب کیا تھی، یاد کرو اپنے نبی کی عادت و اطوار کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پر پتھر برسائے گئے ہیں، سر لہو لہان ہو گیا ہے، سر سے خون کا فوارہ جاری ہے، خون اتنا بہ رہا ہے کہ پورا چہرہ خون سے لال ہو گیا ہے، پوری داڑھی خون سے سرخ ہو گئی ہے، پر مصطفیٰ نے کسی کو پتھر نہیں مارا ہے، مصطفیٰ نے کسی کو اینٹیں نہیں دی ہے، مصطفیٰ نے کسی کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا تھا، لوگوں نے پتھر مارا تھا، مگر مصطفیٰ کا عمل یہ تھا، مصطفیٰ ہدایت کی دعا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ پتھر مارے گئے نا تو پتھر سر میں لگا، آج بھی کسی کو پتھر سر میں مار دو اور سر پھوٹ جائے، بھینگے جائے، تو بتاؤ اس سے خون نکلے گا نا، خون نکلے گا، اور جب زیادہ جو ہے پھوٹ جائے نا سر تو زیادہ خون نکلے گا، اس سے فوارے نکلیں گے، یہاں تک کہ خون بہتا ہوا اس کی گردنوں پر آ جائے گا، اس کے کپڑوں کو لال کر دے گا۔ طائف کی وادی ایسی وادی تھی نا کہ جب میرے نبی نے اعلان کیا نا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو طائف کی وادی میں جو مشرک اور کافرین رہا کرتے تھے، کافر لوگ، اس سب نے مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو پتھریں ماری تھی، جس کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے سر اتنے پھوٹ گئے تھے کہ آپ کے سر سے خون کا فوارہ جاری تھا، اس خون سے آپ کے چہرے لپٹ ہو گئے تھے، داڑھیاں خون سے تر ہو گئی تھی۔ جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں نا تو جول سے پورا منہ دھو لیتے ہیں اور اسی جول سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، جن کو داڑھی ہے تو ان سے پوچھو کہ جب جول سے وضو کرتے ہیں تو داڑھی کتنی تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ داڑھی خون سے سرخ ہو گیا تھا، مگر اس عالم میں بھی مصطفیٰ کا کردار یہ تھا کہ آپ نے کسی کو پتھر نہیں مارا تھا، آپ نے کسی کو اینٹ نہیں ماری تھی، آپ نے کسی کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا تھا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے فقط ایک ہی کلمے تھے، اے اللہ اس سے بھول ہو رہی ہے، اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، اے اللہ انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اے اللہ جس طریقے سے میرے ماننے والوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا ہے، اے بارے اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر۔ تو یہ میرے نبی کا کردار تھا، اور آج ہمارا کردار کیا ہے مسلمانوں، وہ تو آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اب میں بتاؤں کہ متقی ہے کیا چیز، آپ قرآن پاک کو اٹھاؤ، آپ کے گھر میں رکھا ہوگا، لیکن قرآن جو ہمارے گھر میں ہے نا وہ صرف ساتھ پر رکھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ جانتے پڑھا کب جائے گا؟ جب تک کوئی انسان مرے گا نہیں نا تب تک قرآن نہیں پڑھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم جب تک زندہ ہیں نا ہم نہیں پڑھیں گے قرآن، لیکن جہاں کوئی مرا بس اور مولوی صاحب کو بولا قرآن پڑھتے ہو گئے، مولوی صاحب کو بولا فاتحہ پڑھتے ہو گئے، مولوی صاحب کو بولا دعا پڑھتے ہو گئے۔ کیوں؟ آج ایک مانوس اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آج ایک مانوس اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مرنے کے بعد کے لیے پڑھنے کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اگر نازل فرمایا ہے تو زندوں کے پڑھنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ کیا اے مسلمانوں جب تم زندہ ہونا تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنی بیویوں اور وائف سے کہا کرو تم بھی قرآن سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، بیوی سے کہو قرآن کی تلاوت کرو، بیٹے سے کہو قرآن کی تلاوت کرو۔ گھر میں ہر روز جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے قسم خدا کی اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں آ کے امام صاحب سے امام صاحب دیکھیں تو کی ہو بھوت پکڑ لیا، بھوت شیطان پکڑ لیا، پریشان ہیں، بہت دن سے پریشان ہیں۔ میرے سامنے بھی میرے پاس بھی مور کاچھے بھی بہت مانوس آتا ہے۔ سب سے پہلے یہی پوچھتا ہوں بتاؤ کہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟
تو نہیں، جو قرآن کی تلاوت کرے گا نا وہ ہمیشہ پاک رہے گا، جو نماز پڑھے گا نا وہ ہمیشہ پاک رہے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا ظاہر سی باتوں سے پاک اور ناپاک کا خیال نہیں ہوگا کہ ہم کس وقت پاک ہوں کس وقت ناپاک نہ ہو، جب چاہا جیسے چاہا ناپاک ہو گیا پھر وضو کرنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ لیکن جو نماز پڑھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو ورد کرنے والا ہوگا، درود پاک کا ورد کرنے والا ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ باوضو ہو کر پاک ہو کر کے وہ مسجدوں کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اسے قرآن یاد آئے گا تو اسے معلوم ہوگا یہ وہ کتاب ہے دنیا کی ہر کوئی بغیر پاکی کے چھو سکتے ہیں۔ بنگلہ اگر ہم پاک نہیں ہیں تو بنگلہ بوئے کو ہم چھو سکتے ہیں، انگلش بوئے کو چھو سکتے ہیں، میتھمیٹکس کو چھو سکتے ہیں، بایولوجی کو چھو سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر کتاب سامنے میں رکھ دیا جائے اگر وضو نہیں ہے تو ہم چھو سکتے ہیں، مگر دیکھو قرآن تیری شان اتنی عظیم شان کسی اور نے نہیں کی ہے۔ اگر تیری شان کو بڑھایا ہے تو خدا نے بڑھایا ہے، تیری شان کو بڑھایا ہے تو رسول نے بڑھایا ہے۔ دنیا کی ہر کوئی کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، مگر قرآن وہ ہے جسے بغیر وضو چھو نہیں سکتے ہیں۔ یہی قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں، مگر دنیا کی ہر کتابوں کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں مسلمانوں۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو کس نے بڑھایا؟ اللہ نے بڑھایا ہے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس مصطفیٰ نے اس قرآن کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ تو دیکھو مسلمانوں، آپ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن سیکھو پڑھنا، کیونکہ اگر قرآن سیکھو گے نہیں تو نماز کیسے پڑھو گے؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز آیت ہی صحیح ہو۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو تو کیا پڑھنا جانتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، آج اگر کسی کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جیسے ہی پیدا ہوا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا، ابھی پیٹ ہی میں رہتا ہے، پیٹ ہی میں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، باپ اور ماں نا پہلے ہی سے پورا جغرافیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 سال کا ہوگا تو کیا کرنا ہے، 2 سال کا ہوگا تو کیا کرنا ہے، 3 برس ہو جائے گا تو کیا کریں گے، جب 4 سال کا ہو جائے گا نا تو بغل میں بہترین کانوینٹ ہے، بہترین کوچنگ سینٹر ہے، وہاں ایڈمیشن کرا دیں گے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اور یہاں دونوں ماں اور بابا نا دونوں پورا جغرافیہ بنا کے رکھا ہے، کس اسکول میں پڑھائیں گے، کس کانوینٹ میں پڑھائیں گے، انجینئر بنائیں گے کہ ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں منا مگر دینے سے پہلے اس طریقے سے جب وہ پیدا لے تو ماں کے دودھ کے بغیر اس کی اولاد نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے یہ تیار کرو جس طریقے سے بچہ بغیر دودھ کے نہیں رہ سکتا ہے، اسی طریقے سے جب میرا بچہ بیٹا ہو یا بیٹی، بنگلہ بعد میں پڑھائیں گے، قرآن پہلے پڑھائیں گے، انگلش بعد میں پڑھائیں گے، قرآن پہلے پڑھائیں گے، بایولوجی بعد میں پڑھائیں گے، قرآن پہلے پڑھائیں گے، میتھ بعد میں پڑھائیں گے، مصطفیٰ کی حدیث کو پہلے پڑھائیں گے۔ تو دنیا کے ہر لینگویج کی گھٹی سے پہلے اگر کسی اور کی گھٹی پلانا ہو مسلمانوں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی گھٹی پلاؤ اور مصطفیٰ کی شریعت کی گھٹی پلاؤ، تو قسم خدا کی بڑھاپے تک تم یہ شکایت نہیں کرو گے کہ میری اولاد میری بات کو نہیں مانتی۔ یہ میرا وعدہ، اگر تم شروعات میں ہی اس کو مصطفیٰ کی گھٹی، مصطفیٰ کے شریعت کی گھٹی، مصطفیٰ کے علم کی گھٹی، مصطفیٰ کے کردار کی گھٹی، آپ ایسے ہی سمجھو کہ اگر باپ خوب گالی بکتا ہے تو بیٹا اس کا دعا دینے والا بنے گا کیا؟ نہیں نہ بنے گا۔ اگر باپ چور ہے تو بیٹا کیا بنے گا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا،
मेरा बाप ही चोरी करता है तो चलो हम भी चोरी कर लें। अगर बाप लॉटरी का टिकट काटता हो और बेटा जानता हो कि मेरा बाप लॉटरी का टिकट काटता है तो बताओ बेटा किधर जाएगा। अगर बाप ही जुआ खेलता हो तो बताओ बेटा जाएगा किधर। लेकिन एक वो बाप हो जो बाप दुनिया में रिस्क कमाने के लिए भी निकलता हो, स्कूल का टीचर भी हो, डॉक्टर भी हो, लेकिन जब अपने औलाद के सामने आता हो ना, जब नमाज का वक्त होता हो तो नमाज के लिए खड़े हो जाता हो। जब किसी से बातें करता हो तो मीठी बातें करता हो। जब किसी से वादा करता हो तो वादा खिलाफी नहीं करता हो। जब किसी के सामने जाता हो तो अदब से खड़े होता हो। जब बड़ों को देखता हो तो ताजीम करता हो। जब छोटे को देखता हो तो प्यार करता हो। अगर बाप का अमल शरीयत मुस्तफा के मुताबिक होता है तो कसम होता कि बेटा भी मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का गद्दार नहीं होता है। जब तक जिंदगी रहती है वफादार, जब तक जिंदगी रहती है वफादार होता है। अब बाप ही चोर हो तो बेटा चोर नहीं बनेगा। और माँ अगर कान में लीड डाल करके खूब गाना सुने, माँ बन गई ना। लोग कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कौन सी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जो औरतें गालियां बकती हैं। कौन से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जो माँ बनने के बाद मूवी और फिल्में देखती हैं। कौन से माओ के कदमों के नीचे जन्नत है? जो माएं दूसरों का बुरा चाहती है। किस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जो औरत अपने स्वामी का बुराई बयान करती है। कौन सी औरत के नीचे उसके औलाद के लिए जन्नत है? उस माँ के लिए नहीं कि जो औरत माँ बन कर करके भी गालियां बकती हो, मुस्तफा की शरीयत पे नहीं चलती हो, शरीयत का मजाक उड़ाती हो। जब वो बाहर निकलती हो तो अपने चूल को ढांप करके नहीं, चूल को खोल कर और लहरा करके निकलती हो। मैं ये आपके सामने वादे के साथ कहता हूँ, ऐसे माओ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं होती है। जन्नत तो उस माँ के कदमों के नीचे होती है कि जो माँ अपने सीने का दूध अपने बच्चों को पिलाए तो गाना सुना करके ना पिलाए। अगर पिलाए तो मुस्तफा पर दरूद। ऐसे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज लोग हम तो माँ बन गए, बेटे मेरे कदम के नीचे जन्नत है। और माँ फिल्म देख रही है, मेरे कदम के नीचे जन्नत है। माँ खूब सीरियल देख रही है, मेरे कदम के नीचे जन्नत है। माँ गालियां बक रही है, मेरे कदम के नीचे जन्नत है। अपने स्वामी की बुराई अपने सहेली दोस्त पे कर रही है। ऐसी औरतों के कदम के नीचे मैं तो जन्नत नहीं मानता। जन्नत उसी के कदम के नीचे है जो फातिमा ज़हरा का वफादार होती है। वो माँ जो फातिमा ज़हरा के किरदार और कैरेक्टर को अपना कर अपनी लाइफ का गुजारा करती है। कसम खुदा की हर औलाद के लिए ऐसे ही माँ के कदमों के नीचे जन्नत हुआ। हर औलाद के लिए ऐसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो मुसलमानों घबराइए मत, वो अपना काम करे, आप अपना काम कीजिए। लेडीज का दिल जो होता है ना वो हल्का होता है, हल्का, उसके परसेंट हल्का होता है। छोटो बात